بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاندے نہیں مزدور، اس دھرتی دے حاکم کتے، اس دے حاکم سور۔ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، اگر پنجابی میں شعر کہنے سے کسی کو برا لگا ہو تو لگتا رہے۔ جس دھرتی تے رجواں ٹکر، یعنی کہ جس سرزمین پہ پیٹ بھر کے مزدور کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اس دھرتی دے حاکم کتے، اس دے حاکم سور۔ وہ جو سرزمین ہے، اس کے جو حاکم ہیں، اس کے جو حکمران ہیں، اس کے جو بادشاہ ہیں، اس کے جو رولرز ہیں، وہ کتے ہیں، دے آر ڈاگس اینڈ سوائن، اور سور ہیں۔ کتوں اور سور سے تشبیہ دی گئی ہے اس دھرتی کے حکمرانوں کو جہاں کے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی، ماؤں کے لال، ماں باپ کی امیدوں کا محور و مرکز، ڈنکی لگا کے اس امید سے پیوستہ شجر سے امید بار رکھ کا عزم لیے ہوئے پردیس جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر ادارہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کے کرنے والا نہیں۔ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر کے محض محاذرئی کی سیاست کر رہا ہے، یا محاذرئی یا نورا کشتی۔ پاکستان میں کاروباری یا نوکری کے حالات اتنے انسٹیبل ہیں کہ لوگ جو اپنے ذریعے معاش کی تلاش کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ واپس خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہیں، اور جب سٹیبل بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے کہیں اٹھا کے نہ لے کے جایا جائے، مطلب مجھے اٹھا کے لے جائیں اور مجھے ملٹری کورٹس میں نہ پیش کر دیا جائے۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جب آپ کے ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، جب آپ کا ملک معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوگا، پھر ماؤں کے لال، ماؤں کے جگر گوشے، باپوں کے جگر کے دل کے ٹکڑے یوں ہی پردیس کی راہ اختیار کریں گے، اور راہ بھی وہ اختیار کریں گے جسے اب ڈنکی کہتے ہیں، یا اللیگل وے آف موونگ کہتے ہیں، یا پھر سفر کا اللیگل طریقہ۔ وہ جا رہے تھے تو یونان یعنی کہ گریس کے ساحل پہ نوجوان جو ہیں ان کی کشتی الٹ گئی، 300 کے قریب نوجوان لقمہ اجل بن گئے۔ 300 کے قریب ماؤں کے لال اس دنیا سے چلے گئے، اپنی آنکھوں میں خواب سجائے، وہ تو چلے گئے، لیکن وہ 300 لوگ نہیں مرے بلکہ 300 خاندان اجڑ گئے۔ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، 300 خاندان اجڑ گئے۔ اس کے جو ہے وہ جواب میں، یا اس کا جواب جسے کہہ لیں کہ مداوع کرنے کے لیے فقط ہماری حکومت کو ایک یہ چیز ملی کہ وہ ایک لیٹر جاری کریں جس میں اس پرٹیکولر دن کو یوم سوگ کا نام دیا جائے، سوگ کا اعلان کیا جائے۔ وہ میرے پاس ہی میرے سامنے ہے جی، جس دن کو انہوں نے مطلب یوم سوگ کا اناؤنس کیا ہے۔ اب پرائم منسٹر آفس سے یہ مراسلہ جاری ہوا ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں آپ کو بھی نظر آ جائے گا اسکرین پہ۔ سبجیکٹ ڈے آف مورننگ، یعنی کہ ماتم کا دن یا پھر غم کا دن، ٹھیک ہے جی۔ دا پرائم منسٹر while expressing his grief on the tragic incident of a boat carrying migrants capsized off the coast of Greece result in deaths of Pakistan's citizens, is pleased to direct that Monday the 19th of June 2023 shall be observed as a day of mourning. The national flag shall fly on half mast. المیہ دیکھیں جی، میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک شاعر نے ایک مصرع کہا تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہ پاکستان کی دھرتی، یہ غیور اور جسور عوام کی سرزمین، چیخ چیخ کے اس کے یہ نعرے، اس کی یہ باتیں، اس کی یہ التجا، اس کی یہ دہائی ہوا میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے۔ مراسلہ جاری ہوا ہے یوم سوگ کا، اور مراسلے میں پرائم منسٹر آفس کی، آپ کے وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے، اور مراسلے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں، وہ ایک ناگہانی آفت سے بہت رنجیدہ ہیں،
جو کہ مطلب گریس کے ساحل پہ، یونان کے ساحل پہ جو مہاجرین تھے ان کی کشتی الٹنے کی وجہ سے جو اموات واقع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے جو شہری تھے، از پلیزڈ ٹو ڈائریکٹ دیٹ، اور وہ پرمسرت ہیں، یعنی کہ پرمسرت طور پہ اعلان کرتے ہیں، وہ خوش ہیں، از پلیزڈ ٹو ڈائریکٹ، خوشی سے اس چیز کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں کہ سوموار 19 جون 2023 کو جو ہے وہ مطلب کہ یوم سوگ کا اعلان کرتے ہیں، یا پھر ماتم کا دن ہے، ڈے آف مورننگ، دا نیشنل فلیگ شیل فلائی آن ہاف مسٹ، یعنی کہ مثلا کہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے وہ سر نگوں ہوگا اس دن۔ آپ سوچے ہیں کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو ترکی گیا طیب اردوغان کو مبارک دینے، اس کے جو منتخب کیا ترکی کے عوام نے اس کو دوبارہ، تو اس کی بیوی کو اور طیب اردوغان کو آم کا سائز بنا کے دکھا رہا ہے، ایسا سٹوپڈ وزیر اعظم آپ کا۔ اور وہی وزیر اعظم جو ہے، جب اس طرح کے سٹوپڈ لوگ حکمران ہوں گے، اس طرح کے مفلوق الحال، فارغ البال، نالائق، نااہل، امپورٹڈ سامراج اور طاغوت کے اعلی کار لوگ وزیر اعظم ہوں گے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ان کے دفتر کے جو ان کے ماتحت لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے جیسے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے، تو کوکو وزیر اعظم شباشی و اس کے بچے جو ہیں وہ یہ محترمہ جو جنہوں نے مراسلہ جاری کیا، سارا سعید، اسپیشل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، وہ کیا لکھ رہی ہیں کہ پرمسرت طور پہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج یوم سوگ ہوگا۔ پاکستان کا مستقبل اجڑ گیا، 300 گھرانے اجڑ گئے، بیڑا غرق ہو گیا، اور یہ اس طرح کے بلا شبہ یہ غلطی ہے۔ لیکن آپ اگر اتنا سی جن ممالک میں یا جن قوموں میں اتنی سی چیز کو بھی پرفیکٹ طریقے سے نہیں لکھا جا سکتا، ان کی موت کے ذمہ دار بھی آپ، کیونکہ آپ پاکستان کو ترقی کی ڈگر پہ چلانے کے بجائے آپ نے اتنی کرپشن کی کہ آج پاکستان ایسی ذبح حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ آج پاکستان یعنی کہ تباہی کی ان گہرائیوں میں چلا گیا ہے کہ جہاں سے پاکستان کو واپس لانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان از آن دا اسٹیک آف مطلب کہ بینکرپسی، دیوالیہ کے بالکل اینڈ پہ کھڑا ہوا پاکستان۔ پہلے تو یہ بات کہ وہ یہ یہاں سے باہر انلیگل طریقے سے گئے کیونکہ یہاں نوکریاں نہیں تھیں، ایجنٹس آپ لوگوں کے سیکورٹی ایجنسیز کے ہوتے ہوئے ایکٹیو، پھر وہاں مر گئے، شہید ہو گئے کیونکہ رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو آپ نے ان کی شہادت کا ذمہ دار بھی اب آپ نے ان کا جو ان کی شہادت ہے اس المیہ کو یوم سوگ کا اعلان کرنا، تو وہ بھی آپ سے پرفیکٹ طریقے سے نہیں کیا جا رہا، غلطی در غلطی در غلطی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمسرت طور پہ اعلان کر رہے ہیں۔ یا منافقت تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فرشتے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے؟ فرشتے کیوں آئیں جب ظالم بھی خود ہی ہوں اور مظلوم بھی اسی میں سے ہوں؟ ایک ہی اللہ کا ماننے والا ظالم ہے اور اسی اللہ کا ماننے والا مظلوم بھی ہے، تو فرشتے کہاں سے ہیں؟ میرے دوستو، بات وہی ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ۔